قرآن کریم کے اس بیان سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر ابا جان، اگر والدین نیک ہوں تو اولاد کو ان کی نیکیوں کا فائدہ اسی دنیا میں ملے گا، اللہ رب العالمین اسی کائنات میں عطا کرے گا۔ اللہ اپنے جنت کو تمام نعمتوں سے سواج کر کے رکھا ہے، سوار کر کے رکھا ہے، تمام نعمتیں جنت کے اندر رکھی ہے۔ اسی لیے انسانوں محنت کرو، دنیا کے اندر مصائب و پریشانی میں بھی اللہ رب العالمین کو نہ چھوڑو، عبادت کرو، اللہ انہی عبادتوں کے بدلے، نیک اعمال کے بدلے جنت دے گا، اور جنت تمام قسم کی کوالٹی اور کوانٹٹی سے اللہ رب العالمین نے بھر دی ہے۔ صحیح اپنانے کے لیے تو قبر تک جاؤ گے تو ہو سکتا ہو کچھ مل جائے آپ کو شہرت، لوگ آپ کو جاننے لگیں، کیونکہ بڑا کٹھن راستہ ہوتا ہے صحیح کا، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن غلط 1 منٹ میں، آج کے دور میں تو دیکھیے 1 سیکنڈ میں ابھی آپ ہی کہنے لگو قرآن اٹھا کر کے کہ قرآن میں یہ غلط ہے وہ غلط ہے، دیکھیے ابھی نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے بچنا چاہیے، ان تمام امور اور خیالات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اللہ سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ اسلامی بھائیوں، امت کی پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے انشاءاللہ 27واں اور 28واں پارے سے منتخب آیات کی مختصر تفسیر پیش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو کتاب و سنت کی پوری باتوں پر پوری طرح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پارے کی شروعات میں 27ویں پارے کی ابتدا میں ان فرشتوں کا تذکرہ ہے کہ جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچے کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے۔ اس سے پہلے
پارے میں آخر میں یہی ذکر کیا گیا ہے، اور بشارت دینے کے بعد چونکہ ان کا معاملہ اسی طرف تھا کہ وہ قوم لوط کو عذاب دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، تو عذاب دینے کے لیے وہ فرشتے آئے تھے، جن میں سے چن چن کر کے سب کو عذاب کے لپیٹ میں لے لیا گیا اور سبھی برباد کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مسومۃ عند ربک للمسرفین، کہ سب نام زدہ کنکریوں کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو بچا لیا تھا۔ بتایا گیا کہ ایمان والے صرف اور صرف ایک ہی گھر تھا، وہ گھر حضرت لوط علیہ السلام کا تھا، اور لوط علیہ السلام کے اس گھرانے میں جو ان کی 2 بیٹیاں اور کل 13 لوگ تھے، جو عذابات سے محفوظ کر لیے گئے، باقی سب کو عذاب سے دوچار کر دیا گیا۔ تو 13 لوگ اللہ کے بندے تھے، جن میں سے لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، اور لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں تھی، یعنی اسے بھی عذاب کے لپیٹ میں لے لیا گیا اور عذاب سے دوچار کر دیا گیا۔ تو اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے شروعات ہی میں کیا ہے۔ اب اس کے بعد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے کہا کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کے معن بعد فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں روزی نہیں مانگتا، بلکہ میں روزی دینے والا ہوں۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، میں روزیوں کا طلبگار نہیں بلکہ خود کھانا کھلانے والا ہوں۔ اب آپ اس آیت کریمہ اور اس سے پہلے کی آیت کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس سے آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا، اللہ کی بندگی کرے گا، تو اللہ روزیوں کا نزول کرے گا۔ اللہ رب العالمین زندگی میں اپنی رحمتوں کو نچھاور کرے گا اور روزیاں اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ ربط سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت کے معن بعد پیٹ کا مسئلہ ذکر کیا گیا، تو اللہ نے کہا بندے تو میری بندگی کر، میرے فرمودات پر عمل کر، میں تیری روزی کا مسئلہ حل کر دوں گا۔ کیونکہ پھر آگے بیان کیا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رب العالمین رزاق ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے، روزیاں نچھاور کر دے گا۔ تو یعنی ہم اللہ کے ہو جائیں تو اللہ ہماری مدد دنیا میں بھی کرے گا۔ اس کے بعد سورہ طور کی شروعات ہو رہی ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ۔ اس کے بعد والبیت المعمور کا تذکرہ کیا گیا۔ بیت معمور وہ گھر ہے جہاں پر 7ویں آسمان پر ذکر کیا گیا کہ جہاں پر 70,000 فرشتے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے نکلتے ہیں،
پھر تا قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ یعنی اس قدر وہ گھر آباد ہے کہ 70,000 فرشتے ایک بار عبادت کرتے ہیں، پھر دوبارہ انہیں موقع نہیں ملے گا تا قیامت تک۔ تو اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے، اسی لیے چاہے ہم عبادت کریں یا نہ کریں، اللہ کو ہماری عبادتوں سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم کریں گے تو کرنے کے بعد ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ اس کے بدلے دنیا بھی بہتر بنائے گا اور آخرت بھی بہتر بنائے گا۔ تو یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ورنہ اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے اس کائنات کی تمام مخلوقات ہیں جو کافی ہیں، اور اگر کوئی بھی نہ کرے پھر بھی اللہ کی ذات پر کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ اگر ماں باپ نیک ہوں تو اس نیکی کا فائدہ اولاد کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ دنیا میں کیسے ملتا ہے؟ وہ سورہ کہف آپ نے پڑھا ہوگا۔ سورہ کہف میں آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت خضر نے جو بستی میں گرنے والے دیوار کو اٹھایا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے خضر، اس بستی والوں نے کھانا نہیں پوچھا اور آپ دیوار کیوں سیدھا کر رہے ہیں؟ تو حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، کہ اب یہیں سے ہمارا اور تمہارا معاملہ جدا ہو رہا ہے۔ اب میں تمہیں وجوہات بیان کرتا ہوں جو میں نے، وہ تینوں وجہ، تو جس میں سے ایک تیسرا یہ بھی تھا کہ جو دیوار کو اٹھایا تھا، بتایا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کا تھا جن کے نیچے دفینے خزانے دفن تھے، اور ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان دونوں بچوں کا، یتیموں کا باپ بڑا نیک تھا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ یہ دیوار جو میں نے سیدھی کی ہے، یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی بستیوں کے اندر، کہ ان کا باپ نیک صالح تھا، ان کا باپ اچھا انسان تھا، اس دنیا سے چلا گیا۔ یعنی قرآن کریم کے اس بیان سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر ابا جان، اگر والدین نیک ہوں تو اولاد کو ان کی نیکیوں کا فائدہ اسی دنیا میں ملے گا، اللہ رب العالمین اسی کائنات میں عطا کرے گا۔ اور دوسرا فائدہ جو میں یہاں پر اس آیت کریمہ کے تعلق سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ماں باپ نیک ہوں گے اور وہ جنت کے اندر ہوں گے، اعلیٰ درجات کے اندر ہوں گے، تو اگر ان کی اولاد بھی نیک عمل کری ہوگی تو ان کے عملوں کے بدلے اگر درجات ذرا نیچا ہوگا تو پروردگار عالم ان کی اولاد کو کیا کرے گا؟ ان کے ماں باپ کے اعلیٰ درجے میں لے جا کر کے ملا دے گا۔ یہ نہیں کہ پروردگار عالم ماں باپ کے درجات کو نیچا کرے گا، نہیں، بلکہ نیچے رہنے والے اولاد کو اللہ رب العالمین ماں باپ کے ساتھ اونچے درجات کے اندر ملا دے گا۔ یہ اللہ کا رحم و کرم ہے پروردگار عالم جو اپنے بندوں کے لیے خاص کر کے رکھا ہے۔ اسی لیے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر ماں باپ نیک ہوں تو آخرت میں ان کی نیکیوں کا فائدہ پہنچے گا، اس طرح سے پہنچے گا کہ اللہ رب العالمین ماں باپ اعلیٰ درجات میں ہیں تو اولاد کو بھی رب العالمین انہی درجات میں پہنچا دے گا۔ یہ بیان کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا
والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما لتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، کہ اللہ رب العالمین ماں باپ کے نیکیوں کا بدلہ ان کے اعلیٰ جنات میں جب وہ رہیں گے جنتوں کے اندر، تو اللہ رب العالمین اسی درجات میں وہ اولاد کو بھی جو اگر کم درجے میں جنت میں ہیں تو اللہ ماں باپ کے ساتھ اونچے درجات میں کر دے گا۔ یہی پروردگار عالم نے بیان فرمایا۔ اب آئیے، اتنا ہی نہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں چھوڑ جاتا ہے۔ کیا ہے؟ 3 چیزیں چھوڑ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من 3 صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ پیارے نبی نے بیان فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے عمل موقوف ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ پیارے نبی نے بیان فرمایا کہ الا من 3 صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، صدقہ جاریہ، کوئی ہم نے اچھا کام کر دیا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں لوگ فائدہ اٹھائیں۔ مثلا آپ نے کوئی ہاسپٹل بنوا دیا، مثلا آپ نے کوئی مسجد بنا دی، مثلا آپ نے کوئی مکاتب مدارس بنا دیا، یا ایسے ہی کوئی اور اچھا کام کر دیا جس سے دنیا آپ کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھائے، یہ صدقہ جاریہ ہوا۔ یہ بڑا لمبا تفصیل ہے ایمان والو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایسا اولاد، نیک اولاد جو آپ کے مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرے تو اللہ رب العالمین ان کے عملوں کا بدلہ، ان کا فائدہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اسی تفسیر میں ذکر ہے کہ انسان کے درجات جنت میں بلند ہوں گے تو آدمی پوچھے گا، اے اللہ، اے پروردگار عالم، یہ ہمارے درجات کیوں بلند ہو گئے؟ تو بیان کیا جائے گا ان جنتیوں سے کہ دنیا میں تمہارے نیک اولاد، ان کی دعاؤں کا صلہ ہے جو تمہارے درجات بلند ہوئے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ دعا بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسی لیے زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، بالخصوص مردوں کے لیے دعا کیجئے، وہ ہماری دعاؤں کے بڑے محتاج ہیں۔ کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ اگر ہمارے ماں باپ قبروں میں مدفون ہیں یا ہمارے دیگر اعزاء و اقرباء قبروں میں مدفون ہیں، اگر ہم دعا کریں گے تو اللہ انہیں عذاب قبر سے محفوظ کرے گا، بچائے گا، اور ان کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کرے گا۔ تو یہ ہے جو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ نجم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اصلا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، بیان کیا گیا کہ ہوا کا مطلب یہ اور غوا کا مطلب یہ، ایک مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی لا علمی میں کوئی غلطی کرے، اور غوا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر کے غلط راستے پر جائے۔ چونکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا، ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارا ساتھی یہ گمراہ نہیں ہے، یا اسی طرح سے جو تم تمام طرح کی بیجا باتیں کہہ رہے ہو وہ سب سے، تمام چیزوں سے منزہ، پاک ہے، بے عیب ہے۔ کیونکہ ساتھی کر کے خطاب کیا گیا۔ ساتھی اس لیے کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کب بنائے گئے؟
کب بنائے گئے؟ ہاں 40 سال کی عمر میں۔ 40 سال کی عمر میں نبی بنائے جانے سے پہلے کا جو دور گزرا وہ کن کے سامنے تھا؟ ہاں انہی مشرکین مکہ کے سامنے تھا، اور وہی مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ محمد بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، امانت دار آدمی ہے۔ سب لوگ قائل تھے، آپ کے سبھی گرویدہ تھے، سبھی آپ کو چاہتے تھے، سبھی آپ کو امانت دار، سبھی آپ کو اچھا سب کچھ تسلیم کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ نے ایک اللہ کی جانب لوگوں کو بلانا شروع کیا، ویسے وہی لوگ جو کل اچھا کہہ رہے تھے آج کے دن ایک اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ محمد مجنون ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ دیوانہ ہے۔ یہ اپنی طرف سے باتیں کہہ رہا ہے، کیا ہے؟ اپنی طرف سے سب کچھ یہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے بیان فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی یہ 40 سال تمہارے درمیان رہا ہے، یہ تمہارا ساتھی یہ گمراہ نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے جس طرح تم الزام دے رہے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کتنی گہری بات اور کتنی سٹیک بات کہی ہے کہ جب تم اس طرح کہہ رہے ہو، اس سے پہلے تم خود ہی امانت کے، صداقت کے، تمام چیزوں کے قائل تھے، وہی مکہ، کفار مکہ۔ اور واقعات تو بہت ہیں کہ جب حجر اسود کے نسب کا معاملہ آیا تو تمام کے تمام قبائل لڑ رہے تھے کہ میرے قبیلے کا آدمی، یہاں تک کہ جنگ اور خون کی ندیاں بہنے والی تھیں، لیکن معاملہ یہی فیصل کیا گیا جو سب سے پہلے حرم میں خانہ کعبہ میں صبح سویرے پہنچے گا، داخل ہوگا، وہی جو فیصلہ کرے گا اس کے فیصلے مانے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو لوگوں نے کہا جاء الامین وصادق الامین، امانت دار آ گیا، سچا آ گیا۔ یعنی محمد الرسول اللہ کو لوگوں نے فوراً پکار اٹھا، یہ امانت دار آ گیا، اور اسی طرح سے سچا انسان آ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صادر فرمایا کہ ایک چادر منگائی جائے، اور چادر کے اندر اس حجر اسود کو جو ہے رکھا گیا، اور اسی طرح سے کہا پیارے نبی نے ہر قبیلے کا آدمی چادر پکڑے، اور اسی طرح سے معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل فرمایا۔ یہ خون جو ندیاں بہنے والی تھی، خون کا معاملہ پیارے نبی نے ختم کروایا۔ یعنی آپ غور کیجئے، اس وقت لوگوں نے، وہی کافروں نے، وہی کفار مکہ نے کہا تھا کہ امانت دار آ گئے، سچے آ گئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ 40 سالہ دورانیہ یاد دلایا کہ اے لوگو، آج اگر میرا بندہ میری توحید بتلا رہا ہے، میرا پیغام تمہیں سنا رہا ہے، تو تم یہ کہہ رہے ہو ما ضل صاحبکم وما غوا، تو آج اسے گمراہ بتلا رہے ہو، آج اسے غلط بتلا رہے ہو۔ یہ کتنا بڑا دوغلا پن ہے کفار مکہ، تم خود ہی سوچو۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وہ میرا حبیب وہ ہے جو اپنی طرف سے بات نہیں کہتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ میں نازل کرتا ہوں، جو وحی کی جاتی ہے، وہی پر وہ بولتا ہے، جو اسے بتلایا جاتا ہے۔ وہ اپنی من مرضی کا کوئی کام نہیں کرتا ہے، نہ تمہیں اپنی من مرضی سے کوئی چیز بتلاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے سارے اشکال دور کر دیے، اللہ رب العالمین نے ان کے سارے الزامات کا
جواب انہی آیتوں کے ذریعے سے، انہی فرمان کے ذریعے سے دے دیا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وہ میرا حکم ہوتا ہے۔ یہ مولا نے تردید کر دیا ان کفار مکہ کا، اور آج تک آنے والے تمام لوگ قیامت تک جتنے بھی الزام عائد کریں گے، ان کے ان الزاموں کا تردید اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کے ذریعے کر دیا ہے۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اس کے بعد معراج کا تذکرہ ہے۔ اسراء کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کے شروعات میں ہے، اور معراج کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ اسراء چونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، پھر مسجد اقصیٰ سے جو ہے 7 آسمانوں کا سیر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا چند ہی وقتوں میں، تو اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو معراج کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا، چونکہ بڑا اہم اشکال ہے اور بڑا اہم مسئلہ ہے، عقیدے سے تعلق رکھنے والا یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی آیت سنے ہوں گے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پروردگار عالم نے یہ بیان فرما دیا کہ صرف 2 کمانوں کے درمیان کا فاصلہ رہ گیا تھا، 2 کمانوں کے درمیان کا فاصلہ۔ تو جانتے ہو یہ 2 کمانوں کے درمیان کا فاصلہ قرآن کیا بتلانا چاہتا ہے اور دنیا والے کیا بتا رہے ہیں؟ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا فاصلہ تھا، یہ کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن کے بیان سے اور مفسرین کے اسلوب سے فاصلہ صرف اور صرف جبریل امین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کا کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے کہ 2 کمانوں کے درمیان کا فاصلہ، تو یہ فاصلہ جبریل امین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا فاصلہ تھا، نہ کہ اللہ اور پیارے نبی کے درمیان کے باتیں یہ ہے، وہ نہیں ہے جبریل اور پیارے نبی کے درمیان کی بات ہے۔ چونکہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا، تو کل ہی ابھی بات ذکر ہوئی ہے، اصلی شکل میں 1 مرتبہ اسی معراج کے موقع پر، اور دوسری مرتبہ وہ غار حرا کا تذکرہ جو آپ آ رہے تھے، تو دیکھا کہ 600 پروں کے ساتھ جو ہے جبریل امین ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، تو 2 مرتبہ دیکھے تھے، تو 1 مرتبہ اسی معراج کا واقعہ ہے، تو وہی ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ 2 قوسین کا، 2 کمانوں کے درمیان کا فاصلہ تھا، اتنا جبریل امین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا۔ یہ عقیدہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اب اگر کوئی یہ کہے آپ سے کہ اللہ اور جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا مسئلہ تو یہ نہیں ہے، جبریل امین اور پیارے نبی کے درمیان کا معاملہ یہ بیان کیا گیا ہے، یہ خود قرآن کی آیت سے واضح ہے اور مفسرین نے تفسیروں میں بیان کیا۔ اس کے بعد عند سدرۃ المنتہا، یہ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا ہے کیا؟ انتہا بمانا، منتہا بمانا انتہا، یعنی اب وہی حد ہے، اب اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے، اس سے آگے اب کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ اور مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہ 6 اور 7ویں آسمان پر یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ جنہوں نے 6 بتایا انہوں نے یہ کہا کہ اس کی جڑیں 6 پر ہیں اور شاخیں جو ہے وہ 7ویں پر ہیں۔ بہرکیف 6 اور 7ویں یہ
دو طرح کی باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر ہے یا 6ٹھے آسمان پر ہے، تو یہ انتہا ہے، یہیں پر جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یہیں تک تھے۔ اچھا، اب یہیں پر یہ بات سمجھ لی جائے کہ جبریل اس سے آگے نہیں جا سکتے تھے، نہیں جا سکتے۔ جتنے بھی احکام اور فرامین اللہ کے نازل ہوتے وہ وہیں سدرۃ المنتہا سے اوپر نہیں، اس کے نیچے سے وہ لے کر کے اللہ کی وحی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کائنات میں، اس دنیا میں پہنچایا کرتے تھے۔ تو وہیں تک جبریل گئے، اس سے آگے ذکر کیا گیا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو دیکھا کہ بیری کا درخت ہے، سدرہ جسے بیری کا درخت کہا گیا، اور وہ پورا جگمگ جگمگ جگمگاتا، پوری لائٹنگ تھی، اللہ کی تجلی تھی، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر وہیں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان گفتگو ہوئی۔ وہ گفتگو پردے کے اوٹ میں، جیسا کہ کل بیان کیا گیا کہ وحی کی 7 قسمیں، اس میں سے 7واں یہ تھا کہ اللہ اور بندے کے درمیان یعنی نبی کے درمیان پردے کی اوٹ سے بات ہو، تو وہ بھی وحی کی ایک قسم بتلائی گئی۔ تو وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ 3 تحفے دیے تھے۔ وہ 3 تحفے کیا کیا ہیں؟ ایک نماز 5 وقت کی، دوسرا جو ہے وہ یہ بتلایا گیا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، تیسرا جو ہے اللہ تعالی امت کے ان تمام موحدین کی مغفرت کرے گا جو کبھی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیے ہوں۔ یہ 3 تحفے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے۔ یعنی ان تمام بیانوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جبریل کو بھی ان واقعے کی خبر نہیں تھی، اللہ عالم۔ تو بہرکیف یہ تذکرہ جو ضمناً اور عقائد سے تعلق رکھتا تھا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سمجھ میں آپ کو آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد چلیے سورہ رحمان کے اندر، سورہ رحمان اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے یعنی کنکریلی سخت مٹی سے میں نے پیدا فرمایا۔ اچھا، اب یہیں پر ایک اہم بات اور نقطے کی بات، پتے کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے یہاں کہا کہ میں نے تمہیں جو ہے بجتی ہوئی یعنی سخت کٹھور مٹی سے میں نے تمہیں پیدا کیا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، وہاں بھی سخت مٹی کا تذکرہ۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر اللہ کہہ رہا ہے من حمیم مسنون، کہ میں نے انسان کو بدبودار گارے سے پیدا کیا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے سلالۃ من طین، میں نے انسان کو جو ہے بدبودار گارے سے، پانی سے پیدا کیا۔ کہیں اللہ کہہ رہا ہے نطفے سے پیدا کیا۔ یعنی یہ تمام تذکرے جو اللہ رب العالمین کر رہے ہیں قرآن کے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طریقے سے خطاب۔ یہاں پر یہ کہا گیا کہ سخت مٹی سے پیدا کیا، دوسری جگہ کہہ رہا اللہ کہ میں نے تمہیں جو ہے بدبودار گارے سے پیدا کیا، تیسری جگہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے میں نے تمہیں انسان کے نطفے سے پیدا کیا، اور جگہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ یہ تمام باتیں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ کیا کہنا چاہتا اللہ تعالیٰ؟ کچھ سمجھ میں آئی؟ کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ، جتنی جگہ اتنی طرح کی بات۔ یہ اللہ کیسا بات کرنا چاہتا ہے؟ اس عظیم رب کے فرمان پر غور کیجئے۔ اللہ اس زندگی سے موت بتانا چاہتا ہے، بدبودار گارے سے، سخت مٹی سے، انسان کے نطفے سے، اور اسی طرح سے مٹی سے، الگ الگ مقامات پر الگ الگ طرح کی گفتگو کی میں نے انسان کو ایسے پیدا کیا۔
اللہ ان پیدائش سے در حقیقت موت کو سمجھانا چاہتا ہے۔ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ بات تو زندگی کی ہے، لیکن اللہ موت کو بتلانا چاہتا ہے۔ اب سمجھیے، اگر اتنا سمجھ میں آئے تو آگے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ دیر کے بعد اس کا بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور انسان کا ہاتھ اگر مڑا ہے تو وہ اگر اسی وقت آپ نے نہیں صحیح کیا جب جان نکلی ہے، تو اگر آدھے گھنٹے کے بعد آپ صحیح کرنا چاہتے ہو تو اگر مڑا تھا تو اب اگر سیدھا کرو گے تو بولو، ارے بولو نا، ہو جائے گی؟ کچھ سائنس وائنس میں آیا کہ نہیں؟ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو بیان کیا گیا حدیث کے اندر کہ میت کی آنکھ کو ڈھک دیا جائے، منہ کھلا ہو تو اس کے منہ کو ڈھک دیا جائے، وہاں جو موجود ہو ہاتھ پیر کو صحیح سالم کر دیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوگے کہ پیر کو باندھ دیا جاتا ہے انگلیوں سمیت تاکہ پیر سیدھا رہے، ہاتھ کو درست کر دیا جاتا ہے۔ جانتے ہو یہ حکمت عملی کیا ہے؟ وہ سمجھیے۔ تو اگر ہاتھ اگر ٹیڑھا ہے اور اگر اسی وقت نہیں صحیح کیا گیا تو ٹیڑھا ہی رہ جائے گا، اگر سجھاؤ گے ٹوٹ جائے گا لیکن سیدھا نہیں ہوگا۔ یہ ہے موت کے بعد کی پہلی اسٹیپ، خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ اے حضرت انسان، میں نے تمہیں سخت مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تمہاری حالت۔ دوسرا اسٹیپ کہ میں نے من حمأ مسنون، بدبودار گارے سے پیدا کیا۔ موت کے بعد کا دوسرا اسٹیپ ہے۔ اللہ نے کیا بیان کیا؟ کسی لاش کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے ہفتہ دن 5 دن ایسے ہی، تو اس میں کیا ہونے لگتا ہے بتائیے؟ سڑنے لگتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، بدبو آنے لگتا ہے، اور ایسا بدبو کہ اگر اس ایریے میں ہو تو پورا ایریا اس کی بدبو سے متعفن ہو جائے گا، یعنی بدبودار ہو جائے گا، انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ من حمأ مسنون، حضرت انسان تو اپنی موت سوچ کہ مرنے کے بعد اگر کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیا جائے تیری بدن کو، تیرے لاش کو، تو سڑنے لگتا ہے، اس سے بدبو پھوٹنے لگتی ہے۔ تو اللہ نے کہا بدبودار گارے سے پیدا کیا۔ تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ میں نے انسان تمہیں پانی سے پیدا کیا، پانی سے پیدا کیا۔ تو جب یہ بدن سڑنے لگتا ہے، سڑنے کے بعد تیسرا اسٹیپ اس کا یہ ہے کہ وہ گل کر کے پانی ہوتا ہے، پانی کی طرح بہنے لگتا ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا ہو تو آج کی دنیا بڑی ترقی کر گئی، موبائلوں میں دیکھیے، آپ ریسرچ کیجئے، سب پتہ چل جائے گا۔ تو تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ گل جاتا ہے، یعنی پانی کی شکل ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا اسٹیپ یہ ہے، اللہ نے کہا میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر یہی پانی مٹی میں مل کر کے مٹی بولو ہو جاتا ہے۔ یہی انسان تیری حقیقت ہے جو اللہ کبھی کہہ رہا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار من حمأ مسنون سلالۃ من طین، اور اسی طرح سے تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے جو کہی ہے وہ در حقیقت اس زندگی سے اس موت کو اللہ نے اشارہ کیا ہے، سمجھانا چاہے۔ اگر قرآن سمجھو تب تو مزہ پاؤ گے، نہیں سمجھو گے تو کیا ہے؟ کالا اچھر، وہی جو کہاوت ہے بھینس کے برابر، بس وہی ہے اس قرآن ہے کیا۔ اب اگر اتنی بات ہم نے سمجھی ہے تو آگے سمجھنے کی ہم کوشش کر لیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کے اندر بیان کیا۔ اسی سورہ رحمان کے اندر چونکہ حور عین کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو جنت میں حوروں سے نوازے گا۔ وہ کیسی ہوں گی، ان کی وصف اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا، حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔
اللہ رب العالمین جو ہے ایسی حوروں سے نوازے گا اپنے بندوں کو، اپنے جنتیوں کو، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ ایسی ہوں گی اس سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہوگا، نہ کسی جنات نے ان کو چھوا ہوگا۔ یعنی پتہ یہ چل رہا ہے پوری کی پوری کوالٹی اور کوانٹٹی اللہ رب العالمین نے اپنے جنت کے اندر رکھ دی ہے۔ یعنی جو حور بھی ملیں گی وہ کافی خوبصورت ہوں گی اور بہترین ہوں گی، اتنی اعلیٰ درجے کی ہوں گی کہ پروردگار نے بیان فرما دیا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ کسی انسان نے اس سے پہلے چھوا ہوگا، نہ کسی جنات نے چھوا ہوگا۔ اے انسانوں خوش ہو جاؤ، اے ایمان والو خوش ہو جاؤ، آؤ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ جاؤ۔ اللہ اپنے جنت کو تمام نعمتوں سے سواج کر کے رکھا ہے، سوار کر کے رکھا ہے، تمام نعمتیں جنت کے اندر رکھی ہیں۔ اسی لیے انسانوں محنت کرو، دنیا کے اندر مصائب و پریشانی میں بھی اللہ رب العالمین کو نہ چھوڑو، عبادت کرو۔ اللہ انہی عبادتوں کے بدلے، نیک اعمال کے بدلے جنت دے گا، اور جنت تمام قسم کی کوالٹی اور کوانٹٹی سے اللہ رب العالمین نے بھر دی ہے، دنیا میں نہیں مل سکتا ہے۔ اس کے بعد آئیے سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ کے تعلق سے یہ باتیں مشہور ہیں کہ جب ہر رات پڑھی جائے تو اس سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر رات اسے بچوں کو پڑھا کر کے سلانا چاہیے۔ یہ سب باتیں ہیں آپ کے یہاں کی نہیں ہیں؟ ہیں؟ نہیں ہے نا؟ اگر نہیں ہے تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، وگرنہ فضائل میں تو اتنے فضائل ہیں کہ آپ عمل کرتے کرتے دنیا سے چلے جاؤ گے، دوسرے فضیلت کا نمبر ہی نہیں آئے گا۔ تو جو ہے یہ ساری فضیلتیں جو بیان کی گئی یہ سب کچھ حدیث میں نہیں ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، ضعیف روایت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے موت کا تذکرہ کیا۔ موت کا تذکرہ کتنا خطرناک منظر ہوگا، سارے رشتہ دار موجود ہوں گے، انسان کے اپنے آل اولاد، اپنے تمام اعزاء و اقربا ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جب موت نرخے میں چلی جائے گی، یعنی انسان پہ غرغرہ طاری ہو جائے گا، موت طاری ہو جائے گا، اور جو انسان کے وہ تمام کے تمام لوگ موجود ہوں گے، لیکن کبھی بھی اسے موت سے نجات نہیں دے سکتے، اسے موت سے نہیں بچا سکتے۔ یعنی کتنی بے کسی بے بسی ہوگی کہ انسان کے اپنے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی موت سے نہیں بچا سکتے۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اگر کہیں بھی انسان مضبوط قلعے کے اندر بھی محبوس ہو، بند ہو قلعوں کے اندر، پھر بھی موت اسے دبوچ لے گی، انسان بچ نہیں سکتا ہے، انسان راہ فرار نہیں اختیار کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے کتنا کٹھن مرحلہ بیان فرمایا کہ اس کے سارے رشتہ دار موجود ہوں گے، بیٹا موجود ہوگا، ابا کی روح فنا ہو رہی ہے، لوگ جو کہیں گے ابا کو پانی پلا دو، امی کو پانی پلا دو، میرے بھائی کو پانی پلا دو۔ انسان کی بے کسی بے بسی کا عالم اسی وقت سے شروع ہو جائے گا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان جو ہے تنہا ہو جائے گا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔
اے انسانوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پھونکا تھا، اے بیٹی اب میرے انتقال کا وقت قریب آ گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن کی طرف روانہ کیا تھا تو کہا تھا، اے معاذ ابن جبل جب تم آؤ گے تو ہو سکتا ہو تمہارا میری مسجد سے یا میری قبر سے گزر ہوگا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، پیارے نبی کی وفات کی خبر سنی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات پر صحابی رسول رو پڑے، لولا ان تمر بمسجدی ھذا قبری، اے معاذ جب تم آؤ گے تو ہو سکتا ہو میری قبر سے تمہارا گزر ہو یا میری مسجد سے گزر ہو۔ اے انسانوں، اتنا کٹھن معاملہ ہے، اسی لیے پیارے نبی نے بیان فرمایا، اما عائشہ بیان فرماتی ہے کہ میرے شوہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری لمحات تھے تو آپ کا سر مبارک میرے سینے اور میرے جانوں کے درمیان تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مٹکا تھا، پانی تھا، اس سے پانی کے ذریعے سے اس کے اپنے چہروں کے اوپر جو ہے پانی کا وہ قطرہ و ذرات ڈالا کرتے تھے، پھیرا کرتے تھے۔ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرحلہ کہ پیارے نبی کہہ رہے ہیں، اللہم انی علی سکرات الموت وغمرات الموت۔ محمد الرسول اللہ نے موت کی سختیوں سے پناہ طلب کی ہے۔ اما عائشہ نے بیان فرمایا کہ جب میرے سرتاج، میرے حبیب، میرے شوہر نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قف سے انصری سے پرواز ہوئی، وہ دن میرے لیے بڑا کٹھن دن تھا، وہ عالم بڑا سخت عالم تھا۔ اے انسانوں، اے اللہ والو، تو اسی طرح سے وہ مناظر یہاں پر بیان کیے گئے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب روح کھینچے گی نس نس سے اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، انسان کے اپنے ہوں گے، انسان دیکھتا ہوا بھی بیچارہ پریشان ہو جائے گا، حیران ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ۔ مفسرین نے بیان فرمایا یا تو فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، اسے قریب پائے گا، یا تو انسان مجھے قریب پائے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پائے گا۔ اتنا کٹھن ماحول ہوگا، اتنا خطرناک منظر ہوگا۔ اسی لیے انسانوں اچھا عمل کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ورنہ موت ہی کے وقت سے سارے سلسلے جاری ہو جاتے ہیں۔ اگر گنہگار ہے تو اس کے لیے سزاؤں کا سلسلہ اسی وقت سے طاری ہو جاتا ہے، اور اگر نیک ہے تو اس کے لیے آسانیاں اسی وقت سے جاری ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو اچھا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا، سورہ حدید کی آیت ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام سے جب یہ بیان فرمایا، اور وہ آپ نے بارہا سنا بھی ہے، اور صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے۔ اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا۔ اب آپ اس پہ دیکھیے قرض حسنا کہ اللہ رب العالمین نے بندے کو جو زندگی دی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور جو اللہ دولت دیا ہے وہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ نہ دے تو پھر انسان کہاں سے پا سکتا ہے؟ پھر وہی اللہ دینے کے بعد کہہ رہا ہے بندے تم دو، قرض حسنا دو۔ مفسرین نے بیان فرمایا کہ جس طرح سے قرض دینے والا کسی کو قرض دے دیتا ہے تو اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ اس کے قرض کی ادائیگی کرے، لوٹائے۔
ایسے ہی جو میری دی ہوئی نعمتوں کو میری راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ قرض حسن ہے۔ قرض حسن کا مطلب جنت ہے، اور اللہ پر واجب ہو گیا کہ وہ کیا کرے؟ بولو کیا؟ جنت دے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ مفسرین نے قرض حسن کا مطلب یہ بتلایا کہ جس طرح کوئی قرض دے دے تو جو لیا ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ اس کا قرضہ واپس کرے، ایسے ہی حسن کا مطلب جنت ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ اس کی دی ہوئی نعمتوں میں سے، روزیوں میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو اللہ پر واجب ہو گیا کہ اللہ کیا کرے؟ بولو جنت دے۔ یہی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ صحابی رسول ابو دہدہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض حسنہ ہے کیا؟ پیارے نبی نے بیان فرمایا اللہ اس کے بدلے جنت دے گا۔ چنانچہ صحابی رسول ابو دہدہ کہتے ہیں اے پیارے نبی میرے 600 کھجور کے درخت ہیں، باغات ہیں جو بڑے قیمتی ہیں، میں اللہ اس کے رسول کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، قربان کر دینا چاہتا ہوں۔ واقعے کے اندر بیان کیا گیا کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ سے وعدہ کر کے صحابی رسول پلٹے اور اپنے گھر پر آئے تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ لاک ہے، گھر کا دروازہ قید ہے۔ چنانچہ پتہ کیا تو ان کے بال بچے اسی 600 کھجور کے جو درخت تھے اسی درخت کی کیاریوں کے اندر کھجور کھا رہے تھے۔ چنانچہ صحابی رسول ابو دہدہ پہنچے اور دیکھا کہ میرے بچے کھجور کھا رہے ہیں۔ چنانچہ جو بچے کھا رہے تھے اور جو کچھ تھا وہ سب کچھ اسی باغ کے اندر اڈلوا دیا، اسی باغ کے اندر پلٹوا دیا۔ کہا میری بیوی اب یہ باغ میرا باغ نہیں، یہ باغ ابو دہدہ کا باغ نہیں، یہ باغ اللہ اس کے رسول کا باغ ہے۔ تو یہ جذبہ تھا جنت کے سچے طلبگار صحابہ کرام کا۔ تو آپ غور کریں گے بے شمار واقعات۔ اس کے بعد آئیے 28واں پارہ، اس کے شروعات میں حضرت خولہ بنت مالک بن ثعلبہ کا واقعہ بیان کیا گیا کہ خولہ بنت مالک بن ثعلبہ ان کے شوہر اوس بن صامت تھے۔ چونکہ زمانے جاہلیت میں جب کوئی یہ کہہ دیتا تھا اپنی بیوی کو انتی علیہ کا ظہر امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہے، تو اس کو حرام تصور کر لیا جاتا تھا۔ تو جب حرام تصور کر لیا جاتا تھا تو اب چونکہ اس کے تعلق سے کوئی معاملہ معلوم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، تو حضرت خولہ دوڑ کر کے آئیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے معاملے کی دریافت کر رہی ہیں۔ اب چونکہ پیارے نبی کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، یعنی ابھی اس کے بارے میں اللہ کی جانب سے کوئی حکم نہیں آیا تھا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ اتنے میں جو ہے اللہ کی جانب سے وحی آئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا حل فرمایا۔ تو ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت خولہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں یہ تینوں ایک ہی جگہ تھے، اور خولہ نبی اکرم سے شکایت کر رہی تھیں، فریاد کر رہی تھیں، اور میں کمرے کے اسی ایک کونے میں تھی۔ میں نے خولہ کی بات کو نہیں سنا، میں نہیں سن پائی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر سن لیا اور ان کے معاملے کو اللہ رب العالمین نے حل فرمایا۔ کیا پتہ چلا؟ کیا سمجھ میں آئی بات؟ اس واقعے سے بات سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کو کہیں سے بھی پکارا جائے،
اللہ تبارک و تعالی ہماری فریاد کو سن لے گا، سنتا ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کو حل نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی کیا ہے، مصائب کا حل کرنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس بندی کے اس استدعا پر، اس فریاد پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیتوں کا نزول کیا۔ اتنی بڑی بات، ایک عورت کے اس استدعا پر قرآن میں آیتوں کا نزول کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ تو پھر زہار کا مسئلے کا حل بتلایا گیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کوئی میاں بیوی آپس میں مل نہیں سکتے، یہاں تک کہ یہ شرط، یہ معاملہ بیان کیا گیا کہ یا تو ایک غلام آزاد کریں یا تو 60 روزے مسلسل پہ در پہ رکھیں۔ اگر بلا عذر شرعی کے بیچ میں روزہ چھوڑ دیا ہے تو پھر چاہے 10 روزہ رکھ لیا ہو تو پھر شروع سے جو ہے 60 روزہ، کیا 60 روزہ اسے پورا کرنے پڑیں گے، یعنی 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو تیسری شرط یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ قرآن کی آیت ہے، پورا اس میں مسئلے کا حل بیان کر دیا گیا۔ ایک غلام آزاد کرنا، 60 روزے مسلسل رکھنا، اگر اس کے درمیان روزوں کے چاہے 30 ہو گئے ہوں چاہے 20 ہو گئے ہوں، اگر جان بوجھ کر کے آپ نے چھوڑ دیا تو پھر شروع سے آپ کو کاؤنٹنگ کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر تیسرا حل 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یہ مسئلے کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد سماج اور معاشرے کے کچھ آداب بتلائے جا رہے ہیں۔ کتنی اہم بات ہے کہ جب 3 آدمی ہوں یا ایسے ہی اور لوگوں کا اپنا گروہ یا گروپ ہو تو اس میں سے ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ لوگ 5 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں تو 2 لوگ ہٹ کر کے کانا پھوسی کرنے لگتے ہیں، تو جو باقی لوگ ہیں ان کے دلوں میں کیا پیدا ہوتا ہے، کیا پیدا ہوتا ہے بھائی، شبہ پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہمارے سلسلے میں کچھ یہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس سے پرہیز کیا جائے، اس سے گریز کیا جائے۔ ہاں یہ بیان کیا گیا کہ اگر وہ آپ کا جو گروپ ہے، 3 لوگ 4 لوگ 5 لوگ جو بھی ہیں گروپ میں، اگر اس گروپ والوں سے آپ اجازت لے لیجئے کہ بھائی تھوڑی سی ہم لوگوں کی کچھ اپنی پرسنل میٹر ہے، ہم بات کرنی ہے، تو اگر وہ گروپ اجازت دے دیتا ہے تو آپ بات کریے۔ تو جب اس طرح سے کریں گے تو اس میں آپسی رنجش نہیں پیدا ہوگی۔ کتنی اچھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اگر یہ اپنایا جائے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہت ہی بہتر، ہمارا سماج بہت ہی اچھا ہوگا۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اور آپ بیٹھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب کوئی آ رہا ہو تو تم اپنی بیٹھی ہوئی مجلس کے لیے اس کے اندر تھوڑا سا کیا کرو، تھوڑا مجلس کو کشادگی کرو تاکہ بعد میں آنے والے لوگ بیٹھ جائیں، ان کو بھی جگہ مل جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ اچھا، یہ بھی اصول ہے اسی آیت کریمہ کے اندر، اسی سورہ کے اندر، کہ اگر کوئی بیٹھا ہے تو اس کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کے نہ بیٹھا جائے، یہ بھی ممنوع ہے۔ یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ مجلس میں، چاہے وہ یہ دینی مجلس ہو، آپ کا اور کوئی فنکشن ہو یا کوئی اور ہو، تو اس میں کشادگی رکھیے کہ آنے والے لوگوں کے لیے جگہیں مل جائیں، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے۔ اور اسی طریقے سے ان باتوں کا خاص خیال رکھا جائے کہ اگر کوئی شخص پہلے سے بیٹھا ہوا ہے تو اسے اس کی جگہ سے اٹھا کر کے نہ بیٹھا جائے، کیونکہ اگر یہ سب کریں گے تو اس سے انسانی
زندگی کے اوپر بہت بڑا ٹھیس پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ممنوع قرار دیا۔ لیکن اب ہمارے ہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ بڑے صاحب آ گئے ہیں تو چھوٹے صاحب بیٹھے ہیں تو ان کو ہٹانا ہی ہے۔ اسلام نے تو یہی ختم کرنا چاہا ہے کہ جب اس طرح سے ہو گئے، جس طرح ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو ایسے ہی اپنی مجلسوں میں بھی رکھنا چاہیے۔ تو ان باتوں کا ہمیں اور آپ کو خاص لحاظ رکھنا ہوگا سماج اور معاشرے کے لیے۔ اگر بہترین معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ اور آج کون ہے جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے کوئی دیتا ہے؟ ابھی سحری ہو رہی ہے، اس میں دیکھیے ہر ایک چاہتا ہے کہ پہلے کرسی مجھے مل جائے، کیا ہے؟ حالانکہ کھانا سب کو ملے گا، لیکن یہ فطرت ہے عجلت کی کہ آدمی کی کوشش یہ ہے کہ ہم پہلے، دوسرے کہیں بھی جائیں اس سے ہم سے کوئی مطلب نہیں، لیکن ہمیں پہلا۔ لیکن صحابہ کرام کی زندگی آپ پڑھیں گے تو جنگ کے میدان میں بھی دیکھیں گے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی آ رہا ہے تو ایک دوسرے کو دے رہا ہے، پہلے تم پیو، جب کہ حالات اتنے نازک اور مواقع اتنے کٹھن پرخطر، لیکن کتنے اللہ کے کیسے بندے تھے، اللہ اکبر، کہ وہ دوسروں کو دے دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی مکے سے مدینہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کی زندگی جب پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ تعصب ہے، مسلمان تو ہے، اچھا یہ بھی بتا دوں اہل حدیث تو ہے، لیکن وہ دوسرے خاندان کا ہے، میں دوسرے خاندان کا ہوں۔ یہ دیکھو یہی عصبیت کھائے جا رہی ہے۔ اچھا اس سے ہٹے، یہ دوسرے مسلک کا ہے، میں دوسرے مسلک کا ہوں، عصبیت کھائے جا رہے۔ اس سے اوپر ہٹے، میں کرنول کا ہوں، یہ حیدرآباد کا ہے۔ اس سے اوپر اٹھے تو میں اس اسٹیٹ کا ہوں، وہ دوسرے اسٹیٹ کا ہے۔ اس سے اوپر اٹھے تو میں اس ملک کا ہوں، یہ دوسرے ملک کا ہے۔ یہی سب ہے ہمارے یہاں۔ اس سے اور کچھ زیادہ ہے؟ بولو، ہے کچھ زیادہ؟ نہیں ہے۔ یہی تو ہمیں لے لیا، ڈبو دیا، اور اسی میں ہم برباد ہیں۔ لیکن وہ صحابہ کرام، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے صحابہ کرام آئے تو ان کے درمیان مواخات کروایا تھا۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کو قائم کیا تھا۔ تو ان میں سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کیا ہیں؟ یہ انصار ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف یہ مہاجر ہیں۔ دونوں کے درمیان بھائی چارہ اللہ کے نبی نے کرا دی۔ تو حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ ان کے پاس دو بیویاں تھیں۔ محبت اور الفت دیکھیے، صرف اور صرف ایمان کا جذبہ۔ یہاں خون بھی نہیں ہے، یہاں خاندان بھی نہیں ہے، یہاں اسٹیٹ بھی نہیں ہے، یہاں صوبہ بھی نہیں ہے، یہاں کچھ نہیں ہے۔ وہ دوسرے وطن کا آدمی دوسرے وطن میں آ رہا ہے، صرف اور صرف کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی بنیاد پر محبت کے وہ انبار لٹائے جا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ میری دو بیویاں ہیں، میں ایک کو چھوڑتا ہوں اور ایک سے آپ نکاح کر لیجیے۔ اللہ اکبر۔ وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، چلیے واقعہ تذکیر کے لیے میں آپ کے سامنے پھر سے بیان کر دیتا ہوں کہ باپ بیٹا سارے لوگ یہ سب کچھ چھوٹ رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے مدینہ آنے لگے تو مکے والوں نے کیا کہا کہ عبد الرحمن یہ بیوی جو ہے یہ آپ کی نہیں ہے۔ سسرال والوں نے کہا یہ بیوی میری بیٹی ہے، یہ آپ اسے مدینہ نہیں لے جا سکتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ کیا قصور تھا صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف کا؟
لیکن یہی قصور تھا کہ وہ اللہ کو ایک ماننے لگے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو جب مکے میں رہنا دوبر کر دیا گیا تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مدینہ آنے لگے۔ اللہ اکبر۔ تو مدینے والوں نے کہا، مکے والوں نے کہا، سسرال والوں نے کہا کہ یہ بچی جو ہے میرے گھر کی بیٹی سے مدینہ نہیں لے جا سکتے، چھین لیا۔ چھوٹا بچہ تھا، اس بچے کو بھی آئے گھر والوں نے چھین لیا۔ اے عبد الرحمن، یہ بچہ میرے گھر کا بیٹا ہے، آپ اسے مدینہ نہیں لے جا سکتے۔ اور اتنا ہی نہیں، جو کچھ کمایا تھا، مال و زر تھا بچا کھوچا، وہ لانا چاہتے تھے۔ مکے کے گلی والوں نے کہا، یہ عبد الرحمن یہ مال میرے مکے کا ہے، تم اسے مدینہ نہیں لے جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ظالموں نے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ کچھ وقتوں کے بعد ہوش آتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بیان کیا گیا کہ جو بیوی تھی وہ پلٹ کر کے جس مقام سے لوگوں نے چھینا تھا، اپنے شوہر کے اسی مقام پر آ کر کے رویا کرتی تھی۔ اپنے شوہر کی محبت میں بیوی اتنی الفت اور محبت کی دیوانی تھی کہ آ کر کے وہی مقام پر رویا کرتی تھی۔ جب کچھ وقتوں کے بعد، وقفے کے بعد آپ کو ہوش آیا تو سب کچھ چھن گیا ہے۔ مکے والوں نے بیٹا بھی چھینا، مکے والوں نے مال و زر بھی چھینا، مکے والوں ظالموں نے جو ہے بیوی بھی چھین لی۔ اب کچھ نہیں بچا ہے نہتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا پیادہ پیدل چل کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے اللہ کے رسول، میرا بیٹا بھی چھوٹ گیا، میری بیوی بھی چھوٹ گئی، میرا مال و زر بھی چھوٹ گیا۔ اے محمد الرسول اللہ، سب کچھ لٹا کر کے، ایمان کی دولت لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ آئیے، یہ صحابہ رسول تھے، یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے یہ قربانیاں دی۔ اللہ والوں اور اللہ رب العالمین کے پیارے بندوں نے اس طرح کی قربانیاں پیش کی تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ رہا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مواقعات سعد بن ربیع سے جب ہوئی تو انہوں نے پیشکش کی کہ بھائی یہ میری دو بیویاں، ایک لے لی جائے، ایک سے نکاح آپ کر لیجئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اے میرے بھائی، تم مجھے بازار کا راستہ دکھلاؤ اور میں تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ تجارت کرنا شروع کر دیے۔ جو اللہ کے لیے سب کچھ لٹا کر کے آیا، یہاں بیان کیا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اگر مٹی بھی چھوا کرتے تھے تو وہ سونا بن جایا کرتا تھا۔ اللہ نے اتنا مال و زر والا بنا دیا، اللہ نے دولت والا بنا دیا، اللہ نے بیوی بچوں والا بنا دیا، اللہ نے مال و زر والا بنا دیا۔ تو یہ ہے کہ جو رب کے راستے میں مرنا چاہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ساری چیزوں سے سمجھوتا، لیکن ایمان سے بولو ایمان سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے۔ تو یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ سعد بن ربیع نے جو ہے اپنے اوپر اپنے بھائی ایمان والے کو ترجیح دی۔ اور اس آیت کریمہ سے جو واقعہ کہ صحابی رسول نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کون ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا، لے کر کے گئے وہ واقعہ جو آپ نے سنا ہے کہ جو ہے بیوی نے چراغ گل کر دیا، بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور صحابی رسول نے بیٹھ کر کے اپنے ہاتھ کو اپنے مہمان کے ساتھ کھا ہلایا اور مہمان شکم سیر ہو کر کے کھانا کھائے۔ تو انہی کی شان میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نزول کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھے ایمان والے، یہ تھے اللہ والے۔ اس کے بعد آئیے سورہ ممتحنہ میں چلتے ہیں، باتیں بہت ساری ہیں، سورہ ممتحنہ میں چلتے ہیں۔ ممتحنہ کے اندر ایک آیت کریمہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کافر
تمہیں تمہارے دین کے بارے میں نہ ستائے ہوں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکلنے پر مجبور نہ کیے ہوں، تو تم ان کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو، بھلائی اور خیر کا معاملہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ ابھی کچھ زمانے پہلے چیخا چلایا جا رہا تھا 26 آیتاں نکال دیا جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی کے گھر کی مولی ہے، جب چاہو جیسے چاہو کاٹ دو۔ یہ لوگوں کا اپنا ایک خیالات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیتوں کو جو چیلنج کیا گیا، وہ کس کنسیپٹ میں کس طرح سے بیان کی گئی ہیں، وہ پوری بات لوگ بیان نہیں کرتے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ وہیں مار دو، یہی اتنی بات، اور آگے پیچھے کی بات کیا ہے وہ نہیں بیان کرتے ہیں کہ کس حالت میں، کس وقت میں، کس کنسیپٹ میں بات کہی گئی ہے۔ پوری بات اب آپ ہی کی بات یا ہماری ہی بات جو آپ کی مرضی کی ہو آدھا کاٹ کر کے بیان کرو تو ظاہر سی بات ہے وہ غلط ہی ہو جائے گا۔ تو قرآن کا کنسیپٹ لوگوں نے بیان نہیں کیا اور بس لا کر کے چھانٹ کر کے کہا کہ دیکھیے اس آیت میں یہ کہا گیا، اس آیت میں یہ کہا گیا کہ کافروں کو مار دیا جائے۔ کہاں کہا گیا بھائی؟ قرآن تو خود کہتا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی، چاہے پڑوسی ہو چاہے سفر میں ہو، سب کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا بیوہار کرنا ہے۔ پڑوسی ہے تو پڑوسی کا حق ادا کرنا ہے، وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میاں صاحب یا یہ لوگ کیوں نہیں بیان کرتے اس باتوں کو؟ اس لیے کہ ان کی من کی نہیں ہے۔ اچھا، دنیا میں مشہور ہونا ہے تو دو چیزیں ہیں، مشہور فیمس آدمی کیسے ہو سکتا ہے جانتے ہو؟ یا تو صحیح راستہ اپنائے یا تو غلط راستہ اپنائے۔ صحیح اپنانے کے لیے تو قبر تک جاؤ گے تو ہو سکتا ہو کچھ مل جائے آپ کو شہرت، لوگ آپ کو جاننے لگیں، کیونکہ بڑا کٹھن راستہ ہوتا ہے صحیح کا، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن غلط 1 منٹ میں، آج کے دور میں تو دیکھیے 1 سیکنڈ میں ابھی آپ ہی کہنے لگو قرآن اٹھا کر کے کہ قرآن میں یہ غلط ہے وہ غلط ہے، دیکھیے ابھی نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے بچنا چاہیے، ان تمام امور اور خیالات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اللہ سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ تو یہاں قرآن نے یہ بتلایا ہے کہ جو تمہیں مارے نہ، جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالے نہ، تو تم ایسے کافروں کے ساتھ اچھا بیوہار اور برتاؤ کرو۔ دیکھیے کتنا اچھا کنسیپٹ قرآن نے بیان کیا۔ اب اگر کوئی ہم کو مارے یا آپ کو مارے تو آپ کیا کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے جو ہماری طاقت اور پاور رہے گی وہ کروں گا نا۔ اگر طاقت کے لائق نہیں ہو تو مار کھا کے وہاں سے کھسک لوں گا، اور اگر ہمارے اندر اختیار ہے تو میں بھی دوں گا جو ہو سکے گا۔ تو وہی تو بات ہے کہ جب آپ ہمیں ستاؤ گے، ہمیں مارو گے، ہمیں تمام طرح سے ٹارچر کرو گے، تو قرآن تو وہی کہہ رہا نا، اسی لیے تم جہاد کرو۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ کوشش کرنا، دفاع کرنا، نہ کہ کسی کو مارنا۔ تو جب ہم اپنی دفاع کی بات کرتے ہیں اور قرآن جب دفاع کی بات کہتا ہے تو کہتے ہیں یہ آیتاں نکال دیا جائے، یہ آیتاں نہیں ہے قرآن کی، یہ اپنے من مرضی سے داخل کی گئی ہے۔ تو قرآن کریم اتنی بہترین کتاب کہ پڑھنے کے بعد انسان جو سمجھ گیا وہ بنا ایمان لائے اللہ کی توفیق سے رہ نہیں سکتا۔ یہ قرآن کی حقیقت اور سچائی ہے۔ اس کے بعد ایک دعا ہے جو یاد کر لو، کافر کے تمام ظلم سے نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کریمہ سورہ ممتحنہ کے اندر ایک آیت بیان کی جو دعا کی شکل میں ہے۔ وہ دعا ہمیں اور آپ کو یاد کر لینا چاہیے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا
او میرے مولا، او میرے پروردگار، مجھے کافروں کے لیے آزمائش نہ بنانا، یعنی کافروں جو ہمیں ظلم اور تکلیف دیں، مصیبتیں دیں، ان کی آزمائشوں میں میرے مولا مجھے نہ ڈالنا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، آج دور ہماری آزمائشوں کا ہے، ظالم ہمارے اوپر مسلط ہے، اسی لیے ہمیں اور آپ کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا پھر سے سن لو، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ او میرے مولا، کافروں کے لیے مجھے آزمائش نہ بنا، ان کی طرف سے مجھے آزمائشوں میں نہ ڈالنا۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ میرے مولا تو بہت زیادہ غالب حکمت والا ہے، پروردگار عالم بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس دعا کو ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، ہمیشہ کرنا چاہیے، اور اس دور میں تو اور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آئیے سورہ جمعہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ سورہ جمعہ میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے پکارا جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے، تو تم کیا کرو؟ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، نکل پڑو۔ کیا سمجھا آپ نے اس آیت کریمہ سے؟ کہ ہمیں نماز کا، یہاں تو جمعہ کا بات کہی جا رہی ہے، لیکن نماز کا جب وقت ہو جائے تو تمہیں اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، نماز کے لیے آ جانا ہے نا؟ آنا ہے جب پکارا جائے۔ آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں، آپ جان گئے کہ وقت ہو گیا، تو آپ کی پکار ہو چکی ہے، اب آپ کو مسجد میں سجدہ ریزی کے لیے آ جانا چاہیے۔ اور جمعہ کے دن کا تذکرہ کیا گیا، نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کی دوڑ کر کے مطلب یہ ہے کہ دوڑ کر کے آنا نہیں ہے، بلکہ آپ وقت سے پہلے پہنچیں، کیونکہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ جب جو ہے خطیب خطبہ دینے لگتا ہے تو فرشتے جو ہے رجسٹر بند کر لیتے ہیں۔ تو آپ کا نام اگر درج کرانا چاہتے ہیں فرشتوں کے رجسٹروں میں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئیں، سنتوں کی ادائیگی کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ خطبہ سنیں، نماز پڑھ کے پھر آپ جائیں۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ کہیں بھی مسجد ہو، جیسے لوگ تخصیص کرتے ہیں کہ صرف جامع مسجد میں جمعہ کی نماز ہوگی، کیا جامع مسجد میں، یہ پہلے رواج تھا، اب تو شاید ہمارے ہاں تو یہ سب رواج نہیں ہے کہ جامع ہی مسجد میں نماز جمعہ ہوگی۔ لیکن اس آیت کریمہ سے، اس ٹکڑے سے یہ استدلال ثابت ہو رہا ہے کہ ہر مسجدوں میں جمعہ کی نماز کیا ہے؟ پڑھی جا سکتی ہے، چاہے وہ دیہات کی ہو چاہے وہ شہر کی مسجد ہو، ہر مسجدوں میں جمعہ کی نماز کیا ہے؟ پڑھی جا سکتی۔ اس کے بعد پھر یہ بیان کیا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر جب تم نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنے کام دھندے میں لگ جاؤ۔ کتنا اچھا دین ہے، صرف یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو، بلکہ روزی روٹی بھی طلب کرو۔ اسی لیے تو حدیث کے اندر بیان کیا گیا
کہ جب بندہ صبح فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی آدمی رکشہ چلاتا ہے، کوئی آدمی سبزی بیچتا ہے، کوئی آدمی اور تجارت کرتا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے نماز پڑھانا، نماز کے بعد اپنی کام کرنے لگا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، تو اس وقت تک جب تک ظہر کی نماز ہوتی ہے اس نماز کو ادا کرتا، اس وقت تک وہ مسلسل عبادت میں رہتا ہے۔ کس میں رہتا ہے؟ عبادت میں رہتا ہے۔ اسی لیے دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے، صرف 4 رکعت نماز پڑھے، اپنے کام میں لگے، وہ کامہ جو کر رہے ہیں آپ حلال کا، وہ آپ کی عبادت میں شمار ہے، ثواب ہی ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ اسی لیے نماز کے تارک مت بنو، نماز کو پڑھو، نماز کو مت چھوڑو۔ نماز مسلمان اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، نماز اہل ایمان اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والی چیز ہے، نماز برائیوں سے دور کرنے والی چیز ہے، نماز اللہ تعالیٰ سے ملانے والی چیز ہے، نماز شیطان سے دور رکھنے والی چیز ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو نماز کا اہتمام اپنی زندگی میں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آئیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے بہت ساری باتیں ہیں، آئیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اپنے کلام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے دشمن، تمہاری من لایا گیا، من مطلب تبعیض، یعنی ہر ایک نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروا وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروا، اے ایمان والو، اے اللہ والو، تمہاری بعض بیویاں، تمہاری بعض اولاد تمہارے لیے دشمن ہے، لہٰذا اللہ نے تاکید کہا، امپریس دیا کہ فاحذروا، تم ان سے بچو، ان سے گریز کرو، ان سے پرہیز کرو۔ اے ایمان والو، اے اللہ والو، ان سے بچا جائے۔ مطلب سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں غالباً کہ جیسے اس کی ایک مثال، جیسے آپ کی کمائی 5,000 ہے، 10,000 ہے، اب آپ کے اخراجات 10,000 میں بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں۔ اب آپ کی بیوی 200، 500، 1,000 روپے، 1,500 کا سوٹ مان لیجیے عید میں ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کہہ رہی ہے نائی ہمیں 10,000 کا سوٹ دلاؤ، کیا 10,000 کا، اور 10,000 میں پورا گھر چلتا ہے۔ تو اب بتائیے جب وہ بضد رہے گی، سمجھے گی نہیں، تو پھر آدمی بیچارہ مجبور ہو جائے گا، کیونکہ دنیا اسی سے ہاری ہے۔ کس سے؟ بولو، ہم سے لڑکے جیت جاؤ گے، ہم کو کچھ بھی سنا دو گے، یا میں بھی آپ کو کچھ سنا سکتا ہوں، لیکن ہار انسان کی اسی کے سامنے، اس کے سامنے بڑے بڑے لوگ نہیں بات کر پاتے بھائی، بڑے بڑے لوگ نہیں بات کر پاتے ہیں۔ تو اگر وہ ڈٹی رہی تو شوہر مجبور ہو جاتا ہے، یا تو قرض لے کر کے آئے، اور اگر نہیں لاتا ہے تو پھر معاملہ غلط ہی ہے، تو خیریت نہیں ہے، شام کو کھانا پانی سب نہیں ملے گا بھائی، بستر بھی نہیں لگے گا، ساری پریشانیاں آپ کو آ جائیں گی۔ تو اب وہ مجبور کی، تو انسان کبھی کبھار ایسے عالم میں چوری کرنے لگتا ہے، غلط کام کر کے پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جب اس کو غلط اس نے ہی ابھارا، اس کے کہنے پر، اس کے فورس پر اس نے غلط قدم اٹھایا، تو یہ کیا ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو ایسی یہی کہا گیا ہے کہ فاحذروا، ایسی بیویوں سے، ایسی اولادوں سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے میری ماں اور بہنوں، تمہیں کفایت شعار ہونا چاہیے۔
اپنے شوہر کے دکھ اور سکھ میں شامل ہونا چاہیے۔ شوہر وہ ہے کہ دنیا میں تمہارے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، تو حساب اور کتاب کی زندگی بنا کر کے چلنا چاہیے تاکہ زندگی اچھی گزرے، وگرنہ دشمن میں پھر آپ میں کیا فرق ہو جائے گا؟ دشمن بھی جان کا پیاسا ہوتا ہے اور آپ بھی جان کی پیاسی ہو جاؤ گی تو کیا ہوگا؟ تو اسی لیے قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں، ہر ایک نہیں، جو اچھی ہیں وہ بڑی اچھی ہیں، وہ جنت میں لے جانے والی ہیں، لیکن بعض بیویاں، بعض اولاد جو تمہارے لیے وبال جان ہیں اور تمہیں جہنم میں لے جانے والے ہیں، تو اللہ نے کہا فاحذروہ، ان سے بچا جائے، ان سے دوری اختیار کی جائے۔ اس کے بعد آئیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم خود کو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ جہنم سے بچاؤ، جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پتہ یہ چل رہا ہے کہ خود نماز پڑھ لینے سے، خود عبادت کر لینے سے جنت نہیں مل جائے گی، مولوی صاحب کو اپنی بیوی کو بھی نماز پڑھانی پڑے گی، ہے نا؟ اپنی اولاد کو بھی دین کی تعلیم دینی پڑے گی جہنم سے بچانے کے لیے۔ اور ایک اہم بات، ہمارے بھائی لوگ 3 دن کا، 40 دن کا، 3 مہینے کا، نہ جانے کتنے دن کی تبلیغ کرتے ہیں۔ قرآن کے اس بیان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آدمی پہلے دور نہ جا کر کے قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو کلیئر کرو۔ کیا ہے مولوی صاحب؟ اب لوگوں کو سمجھانے سے پہلے اپنے دامن کو وائٹ کریں، یہ ہے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یعنی پہلے ہمیں اپنی جگہ سے دعوت کا اس کام کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اس کے بعد وقوا انفسکم واہلیکم، پھر اپنے گھر والوں کو سمجھانا ہے۔ ہاں، اب گھر میں کس کی چلی ہے بھائی؟ بہت کم لوگوں کی چلتی ہے۔ بہرکیف انہیں تبلیغ اور دعوت کا حکم یہ دیا گیا، یہ مشن ہے۔ اس کے بعد کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، پھر اپنے بعد، اپنے گھر والوں کے بعد، بال بچوں کے بعد آپ کو پھر باہر تبلیغ کرنا ہے۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ 3 مہینہ، 3 دن، 40 دن کا چلہ پہلے اپنے سے کرو، پھر اپنے بیوی بچوں سے کرو، یہ تبلیغ کرو، یہ حکم ہے۔ اسی لیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کہاں سے ہوئی بتا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہو رہی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب آپ اپنے قریب داروں کو ڈرائیں، آپ اپنے قریبیوں کو ڈرائیں، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکموں کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے خاندان والوں کو باقاعدہ نام لے لے کر کے کہا یا کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار، یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، یا صفیہ انقذوا انفسکم من النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نام لے کر کے کہا اے بنی ہاشم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، اے بنی عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، اے صفیہ تم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ 3 دن کا، 40 دن کا، 4 مہینے کا چلہ لگانے سے پہلے خود انسان اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں سے اپنی تبلیغ کا آغاز کرے، کیونکہ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام اگر کیا ہے تو اپنی ذات سے کیا ہے، اپنے گھر والوں سے شروع کیا ہے۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، اور اگر اس طریقے سے ہٹ کے اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا جان جاؤ گھپلا ہے۔ کیا ہے؟ گھپلا ہے، گھوٹالا ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ اور تبلیغ کس کی جائے؟ وقودھا الناس والحجارہ، یعنی جہنم سے بچایا جائے۔ جہنم سے بچنے والا راستہ صرف یہی ہے،
قرآن ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ لیکن آج ہمارے بھائی یہ قرآن نہ بتا کر کے، یہ حدیث مصطفیٰ نہ بتا کر کے، دیکھیے پوری تبلیغ کا معاملہ اسی آیت کریمہ سے واضح ہے کہ آدمی دنیا کے فضائل بیان کرتا ہے، دنیا کے مسائل بیان کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کی باتیں نہ بیان کر کے انسان اپنی منمانی باتیں بیان کرتا ہے، تو یہ ہے وقودها الناس والحجارہ، اے لوگو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، یعنی فضائل اعمال نہ پڑھو بلکہ اللہ رب العالمین کی کتاب میں کیا لکھا وہ بتایا جائے، پیارے نبی کے فرمان میں کیا لکھا وہ دنیا کو بتلایا جائے، یہ ہے جہنم سے بچانا۔ تو آج جہنم سے بچائے، اس کے بالمقابل جنت میں جانے کا جو راستہ ہے اس کو چھوڑ کر کے ہم غلط طریقے پر چل رہے ہیں۔ تو اس آیت سے اتنی بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ کیا کیا سمجھ میں آئی؟ پہلی نمبر یہ ہے کہ اپنی ذات سے اصلاح کریے، اپنے آپ کو کلیئر کریے، اپنے گھر والوں کو کلیئر کریے، پھر اس کے بعد جو ہے دور دراز آس پاس پڑوس سارے لوگوں کو سمجھائیے۔ اور لیکن آج الٹا ہے، تو یہ نہ کر کے، اور جنت میں جانے کا راستہ صرف قرآن اور حدیث کے پاس ہے، وہی بتلایا جائے، لوگ دوسری چیز بتلا رہے ہیں، تو اسی لیے وہ جہنم کا راستہ ہے، لہٰذا اس سے بچا جائے۔ اس کے بعد آئیے جو ہے بہت ساری باتیں ہیں طلاق، سورہ طلاق میں چونکہ طلاق کا واقعہ بیان کیا گیا، یہ تفصیل طلب جو ہے موضوع ہے، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو اس سورہ کریمہ کے شروعات میں تاکید کی گئی ہے کہ حالت طہور ہی میں طلاق دیا جائے، یعنی جب بیوی پوری طرح سے پاک و صاف ہو جائے تو اس کو اسی حالت میں طلاق دیا جائے، تو یہ طریقہ صحیح ہے، اور اسی وقت سے عدت کو شمار کیا جائے گا۔ 3 حیض یہ ہے حیض والی کے لیے، اور بلا حیض والی کے لیے جو ہے جو عائشہ ہے جس کو کچھ نہیں ہو رہا ہے تو ایسے معاملات میں بڑھیا ہے، تو اس کے لیے جو ہے 3 مہینہ جو ہے بتایا گیا محدثین کے استدلال کی روح سے، تو ایک الگ تفصیل کا موضوع، اس سے پہلے میں نے اس پر روشنی آپ کے سامنے ڈالی ہے۔ اس کے بعد آئیے سورہ تحریم، چونکہ جو ہے بتایا گیا اس کے تعلق سے کئی باتیں، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک بیٹھا کرتے تھے، تو جو ہے ازواج مطہرات میں سے اماں عائشہ اور اسی طرح سے اور جو ہے دوسری ازواج جو مل کر کے پلاننگ بنائی کہ دیکھیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے شوہر ان کے پاس زیادہ دیر تک ٹھہرتے ہیں، لہٰذا کیا کیا جائے، جب وہ آئیں تو کہیے کہ آپ کے منہ سے بغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ چنانچہ جب آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی کہا، چونکہ ان کا معاملہ چھوٹ جائے، جو ان کے پاس بیٹھتے ہیں زینب بنت جہش کے پاس، تو ہمارا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ تو انہوں نے جیسے ہی کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اب آئندہ میں شہد کو نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات، آپ کون ہوتے ہیں، وارننگ آئی کہ آپ کون ہوتے ہیں، دیکھیے کون ہوتے ہیں میرے حبیب، کہ یا ایھا النبی، اے نبی آپ کون ہوتے ہیں جس کو میں نے حلال کر دیا ہو آپ حرام کرنے والے، بتائیے اسی جملے سے پتہ یہ چلتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اتنا کلیئر اتنا صاف معاملات پیغام دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس قرآن صاف شفاف موجود ہے بلا کسی چھیڑ چھاڑ بلا کسی فرق کے، اور حدیث پاک موجود ہے، بس ہمیں عمل کرنا ہے، ہم وہی نہیں کر پاتے ہیں، سب کچھ ہمارے پاس، بس ہمارے اندر عمل کی کمی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اس کے بعد اب آئیے آخری بات اور اہم بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے کہ چاہے پیغمبر ہو چاہے کوئی اور ہو، کوئی انسان، یعنی پیغمبروں کی بے کسی بے بسی بیان کی گئی ہے، پیغمبر بھی بے کس بے بس ہے بھائی، کہ ہے مختار کل نہیں ہے، بڑا بے کس بے بس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سورہ تحریم کے آخر میں 2 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، ایک حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے حضرت لوط علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا انہی پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ رب العالمین نے 2 پیغمبروں کی بیویوں کا تذکرہ کیا اور دونوں پیغمبروں کا نام بھی لیا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ دونوں عورتیں 2 میرے پیارے بندوں، میرے 2 پیارے پیغمبروں کے زندگی میں تھیں، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں جہنمی بنا دیا۔ یہ جنتی نہیں ہے اس وجہ سے کہ وہ میرے پیغمبروں پر، میرے بندوں پر ایمان لانے والیاں نہیں، بلکہ وہ غلط تھیں، وہ اللہ رب العالمین کے احکام کو ٹھکرانے والی تھیں۔ تو کیا پتہ چلا، چاہے پیغمبر کے گھر میں ہی کیوں نہ ہو اور چاہے پیغمبر کی بیوی یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ چاہے آپ کی جورو ہو چاہے آپ ہوں، اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کو عبادت کا صلہ ملے گا، نہ کہ آپ کی بیوی ہے تو اس کو بھی ملے گا، بیوی جو کرے گی اس کو ملے گا۔ اسی لیے کہا گیا جو کرو گے وہ بھرو گے، جو بوؤ گے وہ کاٹو گے، جیسا یہاں کرو گے ویسا وہاں ملے گا، وہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اسی لیے انسانوں، اس کے بعد مثال آگے بڑی اہم بیان کی گئی ہے، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ رب العالمین نے 2 گنہگار بیویوں کا، پیغمبروں کی بیویوں کا تذکرہ کیا، پھر اللہ رب العالمین نے جابر و ظالم فرعون کا تذکرہ کر کے اور حضرت آسیہ ان کی بیوی کا تذکرہ کیا کہ ان کے اوپر جب ظلم و زور کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی۔ اللہ رب العالمین تو اپنے پاس میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، اے اللہ فرعون اور اس کے ظلم سے، ظالموں سے نجات عطا فرما دے۔ اسی لیے جو ہے بیان کیا گیا کہ 4 عورتیں فضائل میں ہیں، وہ حضرت آسیہ اور نیچے حضرت مریم کا تذکرہ اور حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، اور 4 عورتیں کاملہ ہیں، کامل ہیں۔ بیان کرو وہ 4 عورتیں کون ہیں، بتا سکتے ہیں؟ بس 4 میں سے 3 تو ہیں، ایک کو نکالنا ہے۔ فاطمہ کو نکال دیجئے، حضرت عائشہ یہ کاملہ ہیں، یعنی حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم یہ کاملہ ہیں۔ تو اب یہی باتیں اس سورہ کریمہ کے اندر اور اس پارے کے آخر میں بیان کی گئیں، انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ہم سے کہنے میں کوئی کمی اور کوتاہی ہو، مولا ہماری کمیوں کو معاف فرما۔ اللہ تیرے کلام کا حق کہاں ادا ہو سکتا ہے، کتنا بھی بیان کیا جائے سب کم ہے، جتنی زندگی لگائی جائے سب کم ہے۔ ہر دن ایک اسرار اور ایک رموز، ایک ایک آیت سے آپ الحمد پڑھیں گے اور غور کیجئے، اس الحمدوں کی زندگی بیت جائے گی، نیا نیا معاملہ آپ کو ملتا جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ کے کلام کا حق یہ تو چھوٹ منہ بڑی بات جیسی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کی بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کے لیے ہمیں منتخب کیا اور آپ کو منتخب کیا کہ ہم بیان کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کے اسی چھوٹے موٹے معمولی عمل کو اللہ قبول فرما کر ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ مولا اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں،
اے اللہ تو نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے مولا۔ اے پاک پروردگار عالم، اے رب العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اے اللہ تو سب کی پریشانیوں کو دور کر دے مولا۔ اے پاک پروردگار عالم، اے رب العالمین ہم میں سے جو مقروض ہیں اے اللہ انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ رب العالمین ہم روزی روٹی کے معاملے میں پریشان حال ہیں اے اللہ تو ہمارے معاملے کو حل فرما دے یا رب۔ اے رب العالمین اے پاک پروردگار عالم، اے اللہ ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں جن کا خاتمہ کلمہ توحید پر ہوا ہے رب العالمین تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین مسلمان دنیا میں جہاں بھی کہیں ظلم کے شکار ہیں، مظلوم ہے اے اللہ تو ہم سب کا حامی و ناصر بن جا مولا۔ اے اللہ تو ظالموں کو یا تو ہدایت دے اور نہیں اس قابل ہیں تو اے اللہ تو انہیں تباہ و برباد کر دے یا رب۔ اے رب العالمین اے پاک پروردگار عالم ہمارے ملک میں امن و شانتی عطا فرما مولا۔ اے الہ العالمین اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو۔ اتنا ہی نہیں رب العالمین تو نے جو جنت بنائی ہے اے اللہ ہم تمام موحدین بندوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔